اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح لوح و قلم اس کتاب کا 101 نمبر پیج ہے۔ اس کے مین چیپٹر کا عنوان تو تھا کہ لا علمی بھی علم ہے۔ یہ جو ہم کسی چیز کا علم رکھتے ہیں اس کی دو سطحیں ہیں، دو رخ ہیں، کسی چیز کا علم رکھنا اور کسی چیز کا علم نہ رکھنا۔ ہر چیز جو ہمارے علم میں آتی ہے وہ پہلے ہمارے علم میں نہیں ہوتی۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ استغراق اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی مستغرق ہونا سیکھے، کنسنٹریشن زیادہ ہو، یکسوئی کے ساتھ۔ یکسو ہونا جب ذہن کے تمام رجحانات ایک ہی سمت میں مرکوز ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں یکسوئی۔ اور مستغرق ہونا کا مطلب ہے کہ کسی چیز میں ڈوب جانا۔ مرکوز ہونے کا مطلب ہے ارتکاز، اور یہ لفظ ہے مرکز سے، کسی بات کے مرکزی نقطے پہ توجہ کو قائم رکھنا ارتکاز کہلاتا ہے، اور توجہ کا مرکز پہ ٹکے رہنا مرکوز کہلاتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ میں اس طرح ایک ایک لفظ کی تشریح کرنے بیٹھ جاتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمیں الفاظ کی شکل اور پھر ان کی معنویت اور پھر ان کے اصل مفاہیم سے آگاہی رہے۔ تو اب اس چیپٹر کا ذیلی عنوان ہے لا کا مراقبہ، یعنی فکر القا، یعنی جو قوت القا ہے جب اس کی نشو نما ہو جاتی ہے یا اس کی نشو نما کے لیے یہ کیا جاتا ہے مراقبہ، تاکہ لا کے انوار ورود میں بھی آنکھ کے سامنے آ جائیں، اور جوں جوں ہمارا تفکر گہرائی میں اترتا ہے اور ہمارے جو قوت القا جو ہے اس میں لطافت پیدا ہوتی جاتی ہے، جو کام کرنے کی صلاحیتیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، تو پھر ہماری نظریں غیب کے نقوش کا مطالعہ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک رخ کو ہم علم کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے ہم ناواقف ہیں اس کا نام لا علمی رکھتے ہیں۔ جب لا علمی کا تذکرہ کرتے ہیں تو بہر صورت ہم اس علم کا تذکرہ کرتے ہیں جس علم سے ہم ناواقف ہیں۔ علم کی کوئی حیثیت ہو، وہ علم ہو یا لا علمی، دونوں علم ہیں، اور اس کی کوئی بھی حیثیت ہو، دونوں کا تعلق بصارت سے ہے۔ یہ بہت قیمتی نقطہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ علم کی کوئی بھی حیثیت ہو، چاہے وہ علم کی ہو یا لا علمی کی، ان کا تعلق بصارت سے ہے۔ اب اس بات کو لے کے بیس بنا کے حضور فرما رہے ہیں تلاش یہ کرنا ہے کہ ظاہر آنکھ سے دیکھنے میں اور روحانی آنکھ سے دیکھنے میں کیا فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھیں کہ روحانی آنکھ سے دیکھنا یا ظاہری آنکھ سے دیکھنا، اس میں کیا فرق ہے۔ ظاہراً حالات میں، ظاہری حالات میں جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس دیکھنے کی طرز کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ نگاہ کا ٹکراؤ کسی چیز کے دیکھنے کے سبب بنتا ہے۔ مثلا یہ ٹکراؤ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں نا، جب ہم آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہماری نظر بظاہر کچھ نہیں دیکھ رہی، کیونکہ ہمیں ایک نیلا سا رنگ نظر آ رہا ہے یا چاند نظر آ رہا ہے۔ تو جو چیز جس سے نگاہ ٹکرائے گی وہ دکھے گا۔ چاند سے ٹکرا رہی ہے تو وہ ٹکراؤ جو ہے وہ سبب بن رہا ہے چاند کے دکھنے کا،
بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز سامنے پڑی ہے، آپ دیکھ بھی اسی سمت میں رہے ہوتے ہیں لیکن دھیان نہیں ہوتا، تو وہ چیز سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو دیکھنے کی اس طرز کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ نگاہ کا ٹکراؤ کسی چیز کے دیکھنے کا سبب بنتا ہے. اور جب ہم نگاہ کے ٹکراؤ یا نگاہ کے دیکھنے کا تجزیہ کرتے ہیں، جب ہم اب بظاہر یہ کیا ہے کہ جی میں نے سامنے دیکھا، مجھے میز نظر آ رہی ہے، تو اب اس بات کا میں کیا تجزیہ کروں؟ تو یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کا تجزیہ کیا جائے گا. تو یہ جب ہم کسی چیز کے مطلب دیکھنے کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ بات ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ آنکھ کے ڈیلوں پر پلک کی ضرب پڑتی ہے. یہ دیکھنا تب ممکن ہے جب ہماری آنکھ بند ہو کر کھلتی ہے. تو یہ اصل میں آنکھ کے ڈیلے پہ ایک طرح کی حرکت ہوئی، یا اس نے اس کو چوٹ لگائی یا ضرب لگائی. آنکھ کے ڈیلے کے اوپر پلک کی ضرب پڑتی ہے تو چیزیں نظر آتی رہتی ہیں. اب آپ بے شک یہ تجربہ کر لیں کہ تھوڑی دیر آنکھ کو ٹکا کے کسی نقطے پہ رکھیں اور پلک نہ جھپکنے دیں، تھوڑی دیر میں وہ چیز غائب ہو جائے گی. یہ تجربہ ہر آدمی کر سکتا ہے. تو دوسری طرز یہ کہ آنکھ کا ڈیلا حرکت نہ کرے اور نہ ہی ڈیلے کے اوپر پلک کی ضرب پڑے. ڈیلے سے مراد آئی بال، یہ جو آنکھ پوری ہے اس کو آئی بال کہتے ہیں اندر سے. تو یہ حرکت نہ کرے اور نہ ہی ڈیلے کے اوپر پلک کی ضرب پڑے، تب بھی سب کچھ نظر آنے لگتا ہے. اور یہ دیکھنا باطن میں دیکھنا ہے. جب ہماری بات یہ جو ڈیلے کی حرکت ہے یہ رک جائے اور پلک کی حرکت رک جائے تو اب جو ہمیں دکھ رہا ہے وہ اصل میں باطن کا دکھنا ہے. اس سے زیادہ آسان الفاظ میں آپ کو کوئی باطن کو دیکھنے کو کیا سمجھائے؟ یہ دیکھنا باطن میں دیکھنا یا اسے کو روح کی آنکھ کی بینائی کہا جائے گا. اور اس کا تجربہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آنکھیں کھول کر آدمی بیٹھ جائے، آنکھوں کے سامنے کوئی ٹارگٹ بنا لے، سفید کاغذ پر ایک سیاہ دائرہ بنا کر اس کے اوپر نظر جما دی جائے. اس طرح نظر جمائیں کہ پلک کی حرکت ساکت ہو جائے، ڈیلوں کا ہلنا بند ہو جائے، تو خود نظر آئے گا کہ کیا ہوتا ہے، خود تجربے میں آ جائے گی بات. دیکھیں نا، یہ کسی بھی علم کی حقانیت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ وہ محض بات نہ کرے، محض اپنے دلائل نہ دے، بلکہ آپ کو کہے کہ بھی خود پریکٹس کر لو، خود تجربہ کر لو. یو may experience it by yourself. یہ اتنا الہی قانون ہے، ہر بندے کے اندر یہ کیفیت جاری ہے، ہر بندے کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے ودیت کی ہوئی ہے. جب حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر استغراق کی کیفیت طاری ہوتی تھی، یعنی وہ سوچوں میں اس قدر مستغرق ہو جاتے تھے، تو ان لمحات کی بات بتا رہے ہیں کہ میں نے بہت غور سے ان کی آنکھوں کا مطالعہ کیا ہے. ایسے لگتا تھا کہ کسی ایک نقطے پر آنکھ مرکوز ہو گئی ہے، نہ پلک جھپکتی تھی نہ ڈیلے میں حرکت ہوتی تھی، اور بعض اوقات یہ حرکت ایک گھنٹے تک قائم رہتی تھی. اندازہ کریں کیا یکسوئی ہے. یعنی ایک بندہ اپنی بات، جو بھی اس کے ذہن میں بات چل رہی ہے، اس میں وہ اتنا یکسو ہو گیا، اس میں وہ اتنا ڈوب گیا کہ مادی آنکھ کے ڈیلے اور پلکوں کی حرکت ساکت ہو گئی. اور یہ بعض اوقات یہ حرکت ایک گھنٹے تک قائم رہتی تھی. میں نے دیکھا کہ حضور قلندر بابا اولیاء کے سینے میں لاکھوں دائرے ہیں
اور ہر دائرے میں کوئی مخلوق بندھی ہوئی ہے. ان کے دماغ سے نورانی لہر ہر دائرے کو حرکت دے رہی ہے اور پوری کائنات میں ان کا تصرف جاری ہے. یہ انہوں نے دیکھا. ہر نو ایک دائرہ ہے اور ہر نو کے دائرے ان کے ذہن سے کنیکٹڈ ہیں. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کا سب. اب یہ ہے تسخیری فارمولے کہ بندہ کائنات میں موجود دیگر انواع کے دائروں سے کنیکٹ ہو جائے، لنک اپ کر لے. اب لا کا مراقبہ دراصل ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم علمی اعتبار سے مادی جسم میں موجود رہتے ہوئے عقل و شعور کے اعتبار سے جو کچھ جانتے ہیں اس کی نفی کر دیں. یعنی ہماری عقل اور ہمارا شعور جو کچھ جانتا ہے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں. اس کو ختم نہیں کر سکتے، نہ ہی اسے ختم کرنا مقصود ہے. صرف اس سے توجہ ہٹا لیں. یہ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں، وہ آپ کی بات پوری سن کر یا آدھی بات سن کر اپنی کہانی چھیڑ دیتا ہے. یعنی ابھی وہ آپ کی بات کو پوری طرح کیونکہ اس کا اپنا علم، اس کی اپنی عقل، اس کا شعور، وہ اپنا ریکارڈ بیان کرنے لگتا ہے. اس کو اگنور کرنا نہیں آ رہا. یہ ہے نفی کا وہ سبق. یعنی کہ جو کچھ جانتے ہیں اس کی نفی کر دیں. اور نفی کرنے کا طریقہ یہ ہے، بیداری میں بینائی جس طرح کام کرتی ہے اس طریقہ کار کو بدل دیا جائے. بھائی دیکھیں نا، ہم بیداری میں جس طرح آنکھوں سے کام لیتے ہیں اس طریقے کو بدل دیں تو کیا تبدیلی لائیں گے؟ بیداری میں آنکھ کیسے دیکھتی ہے کہ ڈیلے حرکت کرتے ہیں. آنکھ ڈیلے کے اندر کا لینز سکڑتا پھیلتا رہتا ہے. اس کو روک دیا جائے. یعنی کہ یہ ڈیلے کی حرکت میں ایک یہ اس کا دائیں بائیں اوپر نیچے گھومنا ہے اور ایک ڈیلے کے اندر لینز کا چوڑا ہونا، کم ہونا، پھیلنا سکڑنا، یہ بھی ڈیلے کی حرکت میں آتا ہے. تو آنکھ کے ڈیلوں میں کے تعطل میں، یعنی کہ ان کی سسپینشن میں جتنا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اسی مناسبت سے باطنی نگاہ کی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر ڈیلوں میں پوری طرح تعطل واقع ہو جائے تو لطیفہ نفسی کا کام معطل ہونے لگتا ہے. اب چونکہ لطیفہ نفسی کو نہر تظہیر فیڈ کر رہی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اس طرح سے اسے روک دیتے ہیں، پیچھے سے نہر پوری بہہ کر آ رہی ہے تو یہاں پہ سٹوریج بڑھ جاتا ہے. تو یہ تعطل واقع ہونے سے لطیفہ نفسی میں نہر تظہیر کی روشنیوں کا اتنا زیادہ ذخیرہ ہو جاتا ہے کہ روشنیاں اوور فلو ہو جاتی ہیں. تظہیر کا لفظ ہے ظاہر ہونے سے، مظہر بننے سے، اظہار ہونے سے. نہر تظہیر یعنی جب کوئی چیز مینیفیسٹ ہو. یہ مینیفیسٹیشن، اس کا انگریزی میں اگر آپ سمجھیں تو یہ چینل آف مینیفیسٹیشنز ہے. یعنی کہ ایک چینل ہے جس پہ جانے سے چیزیں مظہر بنتی ہیں. جب کوئی انفارمیشن اس چینل پہ آ جاتی ہے تو وہ گویا مینیفیسٹیشن یعنی اپنا اظہار کرنے کی طرف چل پڑتی ہے. تو جب یہ باطنی نگاہ کو حرکت میں لانا ہو تو مادی نگاہ کو روک دیا جاتا ہے تاکہ نہر تظہیر کی روشنیاں جمع ہو کے وہ پورا ڈیم بھر کے تو سپل ویز کی طرح باہر بہنا شروع ہو جائیں.
تو وہ روشنیاں صاف لکھا ہوا ہے اس میں، دیکھیں کوئی شک و شبہ، روشنیاں اوور فلو، اسی کو سپل وے کہتے ہیں نا ڈیم میں، اوور فلو ہو جاتی ہیں، تو روشنیوں کا یہ ابال، یعنی یہ اوور فلو جو ہے یہ باطنی نگاہ کی حرکت، باطنی نگاہ کا سبب بنتا ہے یا باطنی نگاہ کی حرکت کا سبب بن جاتا ہے؟ جب یہ روشنیاں اتنی بڑھتی ہیں تو پھر یہ ظاہری نظر سسپینڈ کرنے سے باطنی نگاہ حرکت میں آ جاتی ہے. اس کی سائنس پوری بتائی، کیونکہ نہر تظہیر اس کو فیڈ کر رہی ہے اور وہ ذخیرہ بڑھ گیا. تو جب باطنی نگاہ بیدار ہو جاتی ہے، اور اگلا جملہ ہے مسلسل مشق، مسلسل مشق، مسلسل مشق کے ذریعے اس بیداری کو قائم رکھا جاتا ہے تو باطنی نگاہ تیز ہوتی چلی جاتی ہے. پھر یہ نگاہ کی تیزی ایسی نگاہ کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ جو نگاہ مادی خول میں بند ہو کر اور مادی خول سے آزاد ہو کر بیک وقت عالم دنیا اور عالم غیب میں دیکھتی ہے. اب دیکھیں نا، یہ فن سیکھنے کے لیے کچھ عرصہ مسلسل مشق کرنی پڑے گی. یہ محض پڑھ کر، محض سن کر نہیں ہو سکتا. اب ظاہر اور باطن دونوں دنیاؤں میں بیک وقت دیکھنا تصوف کی اصطلاح میں شہود کہلاتا ہے. اس سے پہلے ایک اصطلاح گزری ہے ورود، ورود سے پھر آگے چل کے شہود آ گیا. جب ہم ایک چیز کو دیکھنے کے بعد دوسری چیز کو دیکھتے ہیں یا ایک منظر سے نکل کر دوسرے منظر میں داخل ہوتے ہیں تو پلک جھپکنے کے ساتھ روشنیوں کا تعلق عارضی طور پر منقطع ہو جاتا ہے. یہ پلکیں جھپکنے کی ڈیوریشن 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ ہوتی ہے. تو 1/10 سیکنڈ کے لیے ہمارا جو باہر سے روشنی آنکھ کو فیڈ کر رہی ہیں اس کے ساتھ 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے کے لیے وہ تعلق منقطع ہوتا ہے، اور تعلق کے پھر جو ہی پھر دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو وہ تعلق قائم ہونے، تو 1/10 سیکنڈ کے وقفے میں کیا ہوتا ہے؟ تعلق کے انقطاع یعنی کٹنے اور تعلق قائم ہونے میں وقفہ جو ہے یہ وقفہ اطلاع فراہم کر دیتا ہے. کس کو؟ ذہن کو، کہ میں نے کیا دیکھا ہے. اگر ہم بیداری میں دیکھی ہوئی چیزوں کو روحانی طرزوں میں بیدار کرنا چاہیں تو ہمیں بیداری میں دیکھنے کی طرزوں کے خلاف اہتمام کرنا پڑے گا. اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ ہم اپنے ارادے اور اختیار سے آنکھ کو بند کر کے آنکھ کے ڈیلوں کو معطل اور غیر متحرک کر دیں، یعنی ان میں کوئی حرکت نہ ہونے دیں. آنکھ کے ڈیلوں کو معطل کرنے کے 2 طریقے. ایک طریقہ یہ مشق ہے کہ سالک اندھیرے میں آنکھ جھپکائے بغیر نظر جمانا سیکھے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ وہ اپنے ارادے سے آنکھ بند کر کے آنکھوں کے اوپر کوئی روئیں دار کپڑا یا تولیہ اس طرح باندھ لے کہ آنکھ کے ڈیلوں کی حرکت غیر متحرک ہو جائے، لیکن بہت زور سے نہیں باندھنا، اتنے زور سے نہیں باندھنا کہ آنکھ دکھنے لگے. اس کو بڑے ایک خاص طرح سے باندھا جاتا ہے جس میں آنکھ کے ڈیلے اس روئیں کی پکڑ میں آ جائیں، ذرا سی بھی آنکھ ہلنے لگے تو آپ کو پتہ چل جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے آپ آنکھ کے ڈیلے کو دبا کے پکڑ کے تو اس کو روک دیں، نہیں، صرف اس کو ایک احساس پیدا کرنے کے لیے اس طرح سے اس کی بندش ہوتی ہے.
تو جب ہم دیکھنے کے مادی طریقے کو معطل کر دیتے ہیں تو روح کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ ہے سارا خلاصہ. یہ ہے کتنا سمپل نظام کہ ہم اگر اپنی غیر ارادی حرکات پہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ غیر ارادی حرکات میں ہمارے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. جب ہم وہاں اپنے ارادے کا استعمال کرتے ہیں تو ارادے کے استعمال سے وہ حرکات ارادی بنتی چلی جاتی ہیں. آپ نے یہ بہت سنا ہوگا کہ یوگا میں سانس کی مشقیں کروائی جاتی ہیں، لیکن اس طرح سے پلک جھپکنے اور ڈیلوں کی حرکت کو ساکت کرنے کی مشق کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں بتاتا. یہ پہلی بار حضور قلندر بابا اولیاء نے اس قدر گہرائی میں اس چیز کو سمجھایا. سانس کی مشقوں کے فائدے یہ ہیں کہ اس سے قوت ارادی بڑھتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا اپنے پیرا سمپیتھیٹک سسٹم میں ڈایافرام سب سے بڑا ایک نظام ہے، وہ ہلتا ہے تو ہمارے پھیپھڑے سانس سے بھرتے اور خالی ہوتے رہتے ہیں. ایک دھونکنی کی طرح پھیپھڑے کام کرتے رہتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم بہت کم حرکت دیتے ہیں اپنے ڈایافرام کو، لہٰذا وہ دھونکنی بھی اوپر اوپر صرف ناک سے گلے تک ہی سانس چلتا ہے، ناک سے اندر پھیپھڑوں تک اور پھیپھڑوں میں بھی نیچے پیٹ کے آخری سرے تک ہمارا سانس نہیں جاتا. ہم کبھی اتنے گہرے سانس نہیں لیتے، اس لیے ہم من حیث القوم بلکہ نوع انسانی جو ہیں بہت ہی کمزور ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو سانس لینے کا نظام عطا کیا ہم وہ تو پورا کر نہیں رہے. تو باقی صلاحیتوں کا بھی کیا استعمال کر رہے ہوں گے وہ آپ اسے اس بات سے یہاں سے اندازہ کر لیجیے. تو یہاں پہ یہ چیپٹر ماشاءاللہ آپ کا مکمل ہو گیا کہ لا علمی کا علم کیسے حاصل کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے جو جانتے ہیں اس کی نفی کریں اور جو نہیں جانتے اس کے لیے کوشش کریں. اور کوشش کرنے کے لیے چونکہ علم کا تعلق نظر سے ہے، بصارت سے ہے، لہذا نظر کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو مادی نظر کو سسپینڈ کرنا آنا چاہیے. جب آپ مادی نظر کو سسپینڈ کرنا سیکھ لیں گے تو کچھ عرصہ لگے گا. یہ نہیں کہ ادھر آپ نے آنکھیں روکی اور ساتھ ہی کوئی منظر شروع ہو گئے، نہیں، وہ ساتھ میں نیند کی کمی اور ساتھ میں یہ ڈیلوں کی حرکت کا تعطل جو ہے وہ آپ کی پھر باطنی نگاہ کو کھول دے گا اور آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی تو ظاہر ہے جو چیزیں سامنے آئیں گی ان کا علم حاصل ہوتا چلا جائے گا. اس لیے یہ ذرا غور کریں کہ لا کا مراقبہ کتنی بڑی بات، کتنا بڑی سائنس ہے. لا علمی کو جاننے کے کتنے شاندار نتائج ہیں کہ یہ علم نوع انسانی اور نوع جنات کے لیے ورثہ ہیں. لکھا ہے یا نہیں؟ اور میں یہ ورثہ ان کے سپرد کر رہا ہوں. کیا مطلب ہوا؟ اب اجازت کی بات کو واضح کر دوں، سن لیجئے، اجازت کی بات کو میں واضح کر دوں. جب آپ کسی سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں تو چونکہ آپ کا مرشد آپ کی گروتھ کو ایک خاص پیٹرن پہ لے جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہر کام چونکہ مرشد سے پوچھ کے کرنا چاہیے تو اس لیے اجازت کا عمل دخل ضرور آ جاتا ہے. لیکن مرشد کیا چاہتا ہے کہ آپ گرو نہ کریں. خاص طور پہ سلسلہ عظیمیہ میں جب یہ کتاب ہی مرشد کریم کی لکھی ہوئی ہے تو میری عقل نہیں مانتی کہ میں ایسی مشقیں خود نہ کروں.